آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 سے لے کر 255 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقناکم ہم نے دیا تمہیں، من قبلی اس سے پہلے، این یاتیا کہ آ جائے، یوم وہ دن، لا بیع کہ نہ خرید و فروخت ہوگی، فیہ اس میں، ولا خلۃ اور نہ کوئی دوستی، ولا شفاعت اور نہ کوئی سفارش، والکافرون اور کافر لوگ، هم الظالمون وہی ظالم ہیں۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا انفقوا، اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مال سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور اگر اس میں سے خرچ نہ کیا جائے تو یہ بات انسان کے لیے فتنہ اور اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ انسان پر سب سے زیادہ مشکل جان و مال کی قربانی ہے، اور عموماً شریعت کے احکام کا تعلق ان دونوں سے ہے۔ اس صورت میں پہلے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فرما کر جہاد کا حکم دیا گیا، اور آیت مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ سے جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اس کے بعد طالوت کے قصے کے ساتھ پہلے حکم کی تاکید کی، اور اس آیت کے ساتھ دوسرے حکم کی تاکید کے لیے دوبارہ مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ مقصد یہ ہے کہ انسان دنیاوی اسباب و وسائل کو چھوڑ کر اکیلا ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، لہذا آخرت میں نجات کے لیے صدقہ و خیرات اور اس جیسے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ۔ قیامت کے دن دنیاوی دوستی، رشتہ داری کا تعلق، سفارش وغیرہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون اور کافری ظالم ہیں۔ ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو غلط جگہ استعمال کرنا، کافروں کا ایمان کی جگہ کفر، طاعت کی جگہ معصیت، شکر کی جگہ ناشکری کو اختیار کرنا ان کا ظلم ہے۔ اور چونکہ یہاں ظلم کا سب سے بدتر درجہ مراد ہے، اس لیے فرمایا کہ کافری ظالم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا، جیسے کہ کفار سے کیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے راہ خدا میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال خرچ کر لو۔ قیامت کا دن بڑی ہیبت والا ہے، اس دن مال کسی کو بھی فائدہ نہ دے گا، دنیوی دوستیاں بھی بیکار ہوں گی، بلکہ باپ بیٹی بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے۔ کافروں کو کسی کی سفارش کام نہ دے گی، اور نہ دنیوی انداز میں کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔ صرف اذن الہی سے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے شفاعت کریں گے۔
الغرض آج یہ موقع ہے، یہ عمل کی دنیا ہے، اس میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، کل کو دارالجزا میں جا کر یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا، وہاں تو بدلہ دیا جائے گا۔ اس روز نہ کوئی شخص نیکی خرید سکے گا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ یہ سب کچھ اس آیت میں بتلا دیا گیا۔ اللہ لا الہ، نہیں کوئی معبود برحق، الا ہوا، سوائے اس کے، الحی، ہمیشہ زندہ ہے، القیوم، سب کو سنبھالنے والا ہے، لا تاخذہ، نہ اسے آتی ہے، سینۃ، اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند، لہو، اسی کا ہے، ما، جو کچھ، فی السماوات، آسمانوں میں، وما، اور جو کچھ، فی الارض، زمین میں ہے، من، کون ہے، ذا الذی، وہ جو، یشفع، سفارش کرے، عندہ، اس کے پاس، الا، سوائے، باذنہ، اس کی اجازت کے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما، جو کچھ، بین ایدیہم، ان لوگوں کے سامنے ہے، وما، اور جو کچھ، خلفہم، ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، بشیء، کسی چیز کا، من علمہ، اس کے علم میں سے، الا، مگر، بما شاء، ساتھ اس چیز کے جو وہ چاہے، وسیع، گھیر لیے، کرسیہ، اس کی کرسی نے، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، وہو، اور وہ، العلی، بلند تر ہے، العظیم، نہایت عظمت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں اللہ تعالی جل شانہ کی ایسی مکمل معرفت بیان کی گئی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس لیے یہ آیت قرآن مجید کی تمام آیتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالی جل شانہ کی توحید، اس کی صفات کا کامل اور جامع بیان ہے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس کی احادیث میں بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، بتاؤ قرآن کریم میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آیت الکرسی۔ آپ نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب کے اس جواب کو پسند فرمایا اور کہا کہ اے ابو المنذر، تمہیں علم و دانش مبارک ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 11 صفتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور باقی رہنے والا ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ القیوم، وہ قائم ہے، دوسروں کو قائم رکھتا ہے اور اپنے دست قدرت میں سب کو تھامے ہوئے ہے۔ ان دونوں صفتوں میں اللہ تعالی جل شانہ نے ان تمام جھوٹے معبودوں کی نفی کر دی ہے جو نہ زندہ ہیں، نہ زندگی کا سرچشمہ، نہ خود قائم ہیں، نہ دوسروں کو قائم رکھنے والے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کے وجود کے لیے خود دوسروں کے محتاج ہیں۔ سینۃ، اونگ، نہ اس کو اونگ آتی ہے، ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے، نیند کی ابتدا اونگ سے ہے اور انتہا غفلت اور نیند۔ ان صفتوں میں فرمایا گیا کہ وہ اونگ یا نیند سے پاک اور بری ہے، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں اور اللہ تعالیٰ نقص و عیب سے پاک ہے۔ بائبل میں اللہ کے تھک جانے، تھک کر آرام کرنے، سستانے کا ذکر ہے۔ غالباً قرآن نے اسی باطل خیال کی تردید کی طرف اشارہ کی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کو نیند اور اونگ آتی ہو اور جو تکان سے دو چار ہوتا ہو، وہ انسان کا معبود نہیں ہو سکتا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کی ملکیت ہے۔
اسی کے اختیار میں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا وہی مالک ہے اور ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو جب سارا جان اس کی ملک ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ مشرکین تو ستاروں اور سورج کو پوجتے ہیں جو آسمانوں میں، یا دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں جو زمین میں۔ تو جب آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملک ہے تو یہ چیزیں کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتی ہیں؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ایسا کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے سوائے اس کی اجازت کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے بارے میں سفارش کی مجال بھی نہیں ہے۔ البتہ کچھ مقبول بندے ہیں جن کو خاص طور پر کلام اور شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے دن میں سب سے پہلے ساری امتوں کی سفارش کروں گا۔ اسی جگہ کا نام مقام محمود ہے، یعنی قیامت میں انبیاء، شہداء، بعض صالحین کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، لیکن یہ شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے تابع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس کی شفاعت کی اجازت دیں گے انہی کے لیے یہ حضرات شفاعت کریں گے، اور اس کے لیے اولین شرط ایمان کی ہے۔ جن لوگوں کی موت کفر شرک پر ہوگی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اصول مقرر کر دیا ہے کہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس لیے ان کے لیے شفاعت کی اجازت بھی نہ ہوگی۔ اس میں مشرکین کے علاوہ ان مسلمانوں کے لیے بھی سخت تنبیہ ہے جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں یا اولیاء اللہ کو کائنات متصرف کہتے ہیں کہ یہ سب مشرکانہ افعال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ان کے گزشتہ اور آئندہ معاملات سے باخبر ہے، یعنی وہ تمام معاملات کی تمام تفصیلات جانتا ہے، یعنی اگلے پچھلے، ظاہر، پوشیدہ، غیب اور حاضر سب جانتا ہے۔ بندوں کو ان میں کوئی اختیار حاصل نہیں، نہ وہ ذرہ برابر معلومات رکھتے ہیں سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ خود بتا دے۔ اس لیے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، فرمایا تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم محیط اس کو حاصل ہے، یہ اسی کی خصوصیت ہے۔ انسان یا کوئی دوسری مخلوق اس میں شریک نہیں ہے سوائے اس کے جو اپنی مرضی سے کسی کو علم عطا کر دیتا ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس لیے فرمایا واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ جس کی وسعت کے اندر ساتوں زمین آسمان سمائے ہوئے ہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کا اقتدار بلا شرکت غیر ساری کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو زمین اور ساتوں آسمانوں کی حفاظت کچھ بھی گراں نہیں ہے، کیونکہ اس قادر مطلق کے سامنے یہ سب چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ یہ کائنات اس کی وسعت محدود ہے اور اس کا احاطہ انسان کی بساط سے باہر ہے۔ انسان جتنی طاقتور سے طاقتور دوربینیں ایجاد کرتا ہے، کائنات کی وسعت دیکھ کر اس کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر بھلا وہ اس کے علم کا کیا احاطہ کر سکے گا؟ انسان کا علم تو بس اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے وہ کے ذریعے انبیاء کو عطا کیا، یا پھر انسان نے خود بعض اشیاء پر تجربے کر کے حاصل کر لیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں پانی کی ایک بوند۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، آدھا یعودو کا معنی کسی چیز کا بھاری بوجھ بننا، مشقت میں ڈال دینا ہے۔ مخلوق کتنی بھی بڑی ہو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان کی حفاظت کچھ بوجھ نہیں، یعنی نہ وہ ان دونوں کی حفاظت سے تھکتا ہے، یعنی اس کے لیے ان کی حفاظت دشوار نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بلندی اور عظمت اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کی بلندی اور عظمت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ آخر میں اس آیت میں موجود ایک اور نقطہ کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے
کہ یہ آیت باری تعالیٰ کے نام اللہ سے شروع ہوئی ہے۔ یہ نام تمام صفات کا جامع ہے، مخلوق میں سے کسی پر یہ نام نہیں بولا جا سکتا۔ تمام مذاہب مذکور خداؤں کی تثنیہ جمع بن سکتی ہے، مثلا دیویوں، دیوتاؤں وغیرہ، مگر لفظ اللہ واحد ہی رہے گا، اس کی نہ جمع بن سکتی ہے نہ تثنیہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی زبردست دلیل ہے۔ اگر اس نقطہ کو بھی شامل کر لیں تو آیت میں توحید کے 12 دلیلیں موجود ہیں۔ اس آیت میں توحید الوہیت بھی ہے، توحید ربوبیت بھی ہے، توحید اسماء و صفات بھی۔ لہذا یہ آیت اکیلی ہی اللہ تعالیٰ کی تمام اسماء و صفات اور تمام اسماء حسنہ کے معانی کی جامع ہے، اور احادیث میں اس کی بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ نمبر 2، جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ نمبر 3، 4، نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے۔ رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بشارت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔